رسول بہت سے معاملات میں تمہاری مانے تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے. لہذا اگر تم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ اکبر، قرآن مجید کا اسلوب ہے. قرآن مجید ہر بات کو ہماری عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے اور لاجیکلی ہمیں سمجھایا جاتا ہے. کیسے؟ رسول ایک ہے کہ نہیں؟ تم تو بہت سارے ہو. اگر رسول تمہیں اختیار دے دے اور تم منقسم ہو جاؤ، اب بتاؤ رسول کس کی بات کو مانے گا؟ ایک کی بات کو مانے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. پھر دوسری بات ہے، اگر رسول تمہاری مانے کس بنیاد پر؟ نہ تمہیں غیب کا علم ہے، نہ تمہیں پتہ ہے مستقبل میں تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. بس اوقات تم ایک چیز سامنے دیکھ رہے ہو اور اس کو سامنے دیکھ کر تم ایک فیصلہ کر لو، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے منفی اثرات ہیں تمہیں نہیں پتا کہ انجام کے اعتبار سے یہ تمہارا قدم اٹھانا بہتر ہے کہ نہیں ہے. ہاں، ان تمام باتوں کو اگر تم رسول پر پرکھو نا تو رسول ما ينطق عن الهوى، رسول اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں اور جو بھی تمہیں حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کس میں بہتری ہے اور کس میں تمہاری بہتری نہیں ہے. لہذا اللہ تمہاری عقلوں کا خالق ہے. جس عقل کو بنیاد بنا کر تم عقل کے خالق کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، یعنی تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں کہ کیسے مخلوق کی بنیاد پر خالق کے سامنے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. آری باسم، تم چیلنج کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا تمہاری بھلائی اسی میں ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اس اسلوب کو اس انداز سے اختیار کیا گیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. رسول اللہ کی صفت یہ بیان کی گئی کہ عزیز علیہ ما عنتم. تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ رسول اللہ پر بھاری پڑتی، تمہیں بعد میں پہنچ رہی ہے. پہلے اس تکلیف کا احساس اللہ کے پیغمبر کو ہوتا ہے. لہذا جب بھی اللہ کے پیغمبر کو اختیار دیا گیا، اللہ کے پیغمبر نے امت کے لیے اس معاملے کو اختیار کیا جس میں امت کے لیے آسانی. لہذا تم اس چیز کو قبول کر لو. اللہ اس کے رسول نے جو بھی تمہیں حکم دیا ہے اس کی دو اساس، اس کو نوٹ کر لیں. اس کی دو اساس ہے. ایک تو وہ آسانی پر مبنی. بسا اوقات کسی عمل پر حکم یا کوئی پابندی ظاہری اعتبار سے آپ کو آسانی نہیں لگتی، لیکن اگر وہ پابندی اختیار نہ کی جائے تو اس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوں گے وہ تمہیں مشکلات میں ڈال دیں گے. لہذا اس مشکل سے نکالنے کے لیے اللہ نے تمہیں یہ پابندی تم پر لگائی، تمہیں یہ حکم دیا. لہذا کیا فرمایا کہ اگر رسول تمہاری بہت سے معاملات میں مان لیں تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ. نتیجہ کیا ہے کہ نہیں، تم نے رسول کی اطاعت کرنی ہے تاکہ تم مشکلات سے باہر آ جاؤ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں تو کہا گیا بہت سے معاملات، تو کیا رسول کی اطاعت بہت سے معاملات میں کرنی ہے، سارے معاملات میں کرنی ہے؟ تو یہاں بہت سے معاملات کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بہت سے معاملات کا مطلب ہے کہ ہاں، ہم نے رسول کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ بعض دنیاوی اور تدبیری امور میں وہ تم سے مشورہ کرے، تمہاری مانے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیادہ تر معاملات میں رسول تمہاری مانے. ہاں، کچھ معاملات ایسے ہوں گے تم رسول کو مشورہ دو گے، دنیا کے متعلق تدبیری معاملات سے ریلیٹ ہوں گے، رسول تمہاری بات مانیں گے. اور اللہ کے پیغمبر کی سیرت طیبہ اس بات پر شاہد ہے. بہت سے معاملات میں اللہ کے پیغمبر نے صحابہ صحابیات کے مشوروں پر عمل کیا ہے، آپ کی بات کو مانا ہے. رسول کا جہاں تک معاملہ ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تم سے مشورہ کریں گے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے، لیکن فیصلے کا اختیار رسول کے پاس ہوگا. لیکن تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تم کسی ایک معاملے میں بھی رسول کی اطاعت سے انحراف کرو. تم نے سارے معاملات میں رسول کی ماننی ہے.